ٹائم کی قلت کو دیکھتے ہوئے کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں اس ہاؤس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسپیکٹڈ چیئرمین صاحب اور اس ایوان میں موجود میرے تمام قابل احترام سینیٹرز، السلام علیکم. میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی، اور میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے اس معزز ایوان تک پہنچایا اور مجھے عزت بخشی. ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گی، یہاں سب سینئرز تشریف فرما ہیں، ممبرز. اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کے لیے میں ایڈوانس میں معذرت خواہ ہوں. اور اس کے بعد یہاں پر موجود ایوان میں جتنے ممبرز جنہوں نے مجھے ویلکم کیا ہے ان کا بھی میں مشکور ہوں تہہ دل سے. بہت تھینکس، بنڈل آف تھینکس. جناب اسپیکر، جناب چیئرمین صاحب، اس کے بعد میں اپنے قائد بلوچستان عوامی پارٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان عالیانی صاحب، بلوچستان عوامی پارٹی کے سیکرٹری جنرل سینیٹر منظور احمد کاکڑ صاحب اور اپنی پارٹی کی تمام قیادت کی بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا. میں ایک ورکر ہوں اور میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور میری پارٹی نے جو اعتماد مجھ پر کیا ہے اور اتنی ذمہ دار اور باعزت پوزیشن کے لیے مجھے منتخب کیا ہے، تو میں اس کے لیے ان سب کی بے حد مشکور ہوں. اور خوشی کے اس موقع پر میں اپنے ایک نہایتی سینئر اور رسپیکٹیبل پرسنالٹی کا ذکر لازمی کرنا چاہوں گی جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور خلوص نیت سے مجھے سپورٹ کیا. جناب امیر محمد ترین صاحب، جو کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون اور وکلا ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں، تو میں ان کی بھی بہت مشکور ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کا حامی و ناصر رہے. جناب چیئرمین، مجھے اس بات کا بہت اچھے طریقے سے احساس ہے کہ ایک عورت کے لیے، خاص کر ایسی عورت جس کا تعلق بلوچستان جیسے پسماندہ صوبے سے ہو، تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ کا چینج لے کر آئے. اور مجھے فخر ہے کہ ہمارے ملک نے وومن پارٹیسپیشن کو ہر طبقے میں فروغ دیا ہے، اور خاص کر مجھ جیسی وومن کو، جیسے کہ میں نے پہلے فرمایا کہ جو کہ نہ تو سرمایہ دار ہے اور نہ ہی کوئی ایسا میرا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، جسٹ اتنا ہے کہ میں اپنے ملک اور صوبے کے لیے کچھ کرنے کا ایک جذبہ رکھتی ہوں. تو میں بہت اپنے ممبرز کا، جتنے بھی میرے ساتھی ورکرز ہیں، ان کا، اپنی قیادت کا تھینکس کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک رسپیکٹیبل پلیٹ فارم مہیا کیا ہے. اور یہ چیز جو ہے ہمارے سی ایم بلوچستان صاحب کی ویژنری لیڈرشپ کا ایک ثبوت ہے کہ بلوچستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سنہری باب کا اضافہ ہوا ہے، اور میرا خیال سے یہی حقیقی جمہوریت اور جمہوری اصولوں کی پاسداری ہے. جناب چیئرمین، حال ہی میں بلوچستان کا ایک المناک واقعہ سہنیا مچھ میں جو مزدوروں کے ساتھ پیش آیا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور ہم سب ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. جناب چیئرمین، بلوچستان میں امن کی موجودہ صورتحال جو ہے، ماضی کی نسبت جو اب چل رہی ہے، الحمدللہ وہ بہت پرامن ہے، اور یہی بات ہمارے دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی. بدقسمتی سے ملک دشمن عناصر امن کو خراب کرنے کے لیے پوری طاقت سے سرگرم عمل ہیں. کلبھوشن جیسے واقعہ، تخریب کاروں کی بلوچستان سے گرفتاری ملک دشمن سازشوں سے پردہ اٹھا چکی ہے. جناب چیئرمین، کوئٹہ مچھ میں مزدوروں کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا ہے، یہ بھی ملک دشمن سازشوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور میں سمجھتی ہوں پاکستان ایک امن پسند ملک ہے،
اور یہاں پر نہ تو شدت پسند سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اور نہ ہی ہم کسی شدت پسند کرنے والے عناصر کو پروموٹ کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو فروغ دیتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے جو شہداء مچھ میں واقعہ ہوا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند اور پسماندگان کو صبر و جمیل عطا فرمائے، آمین۔ جناب چیئرمین، سینیٹر صاحبہ بس سر مختصر، بس 2 منٹ سر، 2 منٹ پلیز، کائنڈلی 2 منٹ۔ سر میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کا لازمی یہاں پہ جو ہے ذکر کرنا چاہوں گی اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں جو وہ 73 سالوں سے بھارت کی بربریت کا شکار ہے اور ان کے حوصلے ابھی بھی پست نہیں ہوئے اور جواں ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور ہم سب پاکستانی عوام اپنے تمام کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا بہت جلد انشاءاللہ حصہ بنے گا۔ جناب چیئرمین، میں تھوڑا سا جو ہے اس وبا کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی جس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور پاکستان میں کرونا سچویشن میں کو جس احسن طریقے سے ہینڈل کیا ہے اس کی مثال پوری دنیا میں اس وقت دی جا رہی ہے۔ اور میں جو ہوں یہ بھی بولنا چاہوں گی کہ پوری دنیا کی اکانومی، اسٹاک ایکسچینج جس برے طریقے سے کرونا کی صورتحال سے متاثر ہوئے، الحمدللہ پاکستان کی سچویشن ڈیورنگ دس کنڈیشن الحمدللہ متاثر نہیں ہوئی اور جس طریقے سے ہماری اسٹاک ایکسچینج بجائے خراب ہونے کے امپروو ہوئی ہے تو اس کے لیے میں اس گورنمنٹ کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں۔ معزز چیئرمین صاحب، میں پاکستان اور بلوچستان کی تھوڑا سا اہمیت کا ذکر کروں گی۔ پاکستان پولیٹیکلی، جیو پولیٹیکلی اور جیو لوکیشن کے حساب سے بہت ہی اہم کنٹری ہے پوری دنیا میں، اور پھر پاکستان میں بلوچستان کی جیو لوکیشن بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کی خاص وجہ ہم سب جانتے ہیں نیچرل ریسورسز جس سے نہ صرف بلوچستان اور پاکستان بلکہ باہر کے ممالک بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بلوچستان میں خاص کر دو انٹرنیشنل بارڈرز ہیں، افغانستان اور ایران، اور یہ جو ہے ہمارا بلوچستان جو ہے وہ ملک کی اپنے ملک پاکستان میں ایک اہم طاقت ہے۔ سر جسٹ شکریہ سر 2 منٹ سر پلیز، کیونکہ اس پہ وائنڈ اپ اسپیچ بھی ہونی ہے اور بھی لوگ سر بیٹھے اوکے ہوئے ہیں۔ سر بس 2 منٹ سر، میں یہاں پہ ایک جو ہمیں چیلنج درکار ہے سر، میں اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی۔ ہمارے پاس جو نیچرل ریسورسز ہیں سر، ہم ان سے بینیفٹ جو ہے کس طریقے سے ہم بہترین طریقے سے ہم ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں یا اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے جو میرے ویوز ہیں میں مختصر کر کے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ سر سینتک پروجیکٹ کی ہم بات کریں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس پروجیکٹ میں جو ہے ہم سے زیادہ جو ہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ بینیفٹ اٹھا رہا ہے اور لے کے جا رہا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس مین پاور ہے، نہ تو ہمارے پاس اسکل ٹو لوکل ہے، نہ ہی ایسے ہمارے پاس مشینریز ہیں کہ جن کو ہم آپریٹ کر سکیں، اور نہ ہی مائننگ میں اچھے طریقے سے کام کر سکیں، ہمارے پاس ایسا کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ مطلب کہ ہمیں جو ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کی اشد ضرورت ہے۔ جناب چیئرمین، میں چاہتی ہوں یا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جتنی ریسورسز ہیں ہم اس سے خود فائدہ اٹھائیں۔ اس کے لیے میرے ذہن میں جو ایک چھوٹی سی سجیشنز ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے ہیومن ڈیولپمنٹ کی ہمیں اشد ضرورت ہے، اور ہمارے تمام اسٹیک ہولڈرز اور ہمارے جتنے بھی عہدیدار ہیں ہمارے ملک کے، وہ سب اگر مل کر شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پروجیکٹس پہ کام کرنا شروع کریں، نئے منصوبے لے کر آئیں، نئے منصوبے لانچ کریں، آرگنائز کریں جن کا ٹارگٹ ہو اسکلز ڈیولپمنٹ، اور ایسے لوگ جو قابلیت رکھتے ہیں۔ انٹرپٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اب اس ایجنڈا کے ساتھ جو آج کا موضوع ہے اس سے میں صرف ریلیونٹ اپنی نہیں views ہے۔ یہاں آپ کی پہ بات صحیح ہے share لیکن کرنا ٹائم چاہ ختم رہی ہو ہوں۔ جائے گا اور میں نے اور لوگوں کو موقع دینا ہے نا، یہ بعد میں آپ